سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، جمادی الاخری کا دوسرا جمعہ ہم پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ رب تعالی عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں توجہ کے ساتھ سننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور اس کے بعد اپنے دوست احباب اور اپنے گھر والوں تک علم دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، مشہور مقولہ ہے کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا، تو اسی کے مطابق آج کا جو موضوع ہے وہ منتخب کیا، کیونکہ آج 22 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کو پوری دنیا میں عیسائی لوگ جو ہیں وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں۔ اس حوالے سے کافی زیادہ عوام کے ذہن میں سوالات بھی ہوتے ہیں، اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کا کچھ عمل ہوتا ہے ایسی تقریبات میں جانے کے حوالے سے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ عز و جل ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ کرنا ہے، اس سے پہلے ایک بات کنفرم ہے، وہ ذہن میں بٹھا دیجئے کہ کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سب میں سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ ان کے بعد درجہ بدرجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقی انبیاء کے درجہ بدرجہ منصب ہیں، عہدے ہیں اور ان کی افضلیت ہے۔ تو فائنلی یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی شان اور عظمت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام بیت اللحم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے تقریباً 500 سال پہلے پیدا ہوئے۔ بیت اللحم موجودہ اس وقت اسرائیل میں موجود ہے، اس سے پہلے بیت اللحم اردن میں موجود تھا۔ 1967 میں جب جنگ لگی تو اس میں اسرائیل نے اردن سے کچھ علاقہ چھین لیا، اس پر قبضہ کیا، تو اسی دوران بیت اللحم اسرائیل میں اب موجود ہے۔ یہاں پر پوری دنیا کے عیسائی لوگ آتے ہیں اور 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں۔ یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش 25 دسمبر ہے یا نہیں، اس کے لیے جب کتابوں کو کھولا، تفاسیر کو دیکھا، احادیث کی کتابوں کو دیکھا، تو اس حوالے سے ساری کتابیں خاموش ہیں۔ کنفرم کوئی ایک تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے کتابوں میں موجود نہیں۔ ہاں، پھر عیسائی لوگوں نے مل بیٹھ کر اتفاق کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہم منائیں گے 25 دسمبر کو۔ تو پوری دنیا کے عیسائی نے جب اتفاق کر لیا تو اس کے بعد آج تک مسلسل 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ احباب ذی وقار، آئیے ذرا چلتے ہیں بیت اللحم، وہاں دیکھتے ہیں ایک گھر، اس گھر میں
ایک شخصیت رہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ عز و جل پر ایمان لائیں. ان کا نام تھا حضرت عمران بن ماسان. میم الف ماں سے الف سا ماسان. عمران بن ماسان ایک شخصیت رہتی تھی. بیت اللحم یہ ایک شہر کا نام ہے. تو ان کی جو زوجہ تھی ان کا نام تھا حنا. کیا نام تھا ایک بار آپ بھی بولے جی؟ حنا. ہے کے ساتھ، جین کے بعد ہے آتی ہے اس ہے کے ساتھ، حنا. عمران بن ماسان اور حنا یہ میاں بیوی تھے. ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. بڑی دعائیں کی، علاج بھی کروائے ہوں گے غالباً یقیناً. تو ایک عرصہ گزر گیا، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. بالآخر جو حنا تھی نا یہ عورت، اس عورت نے ایک منت مانی. اور وہ قرآن مجید میں منت کا ذکر ہے. وہ منت کیا مانی؟ اے اللہ میں منت مانتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں کہ تو مجھے اولاد دے اور میں اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. جو اولاد پیدا ہوگی اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی. احباب ذی وقار جب منت مانی تو رب تعالیٰ عز و جل نے اس عورت کو امید سے کر دیا. جب یہ عورت امید سے ہوئی، وقت گزرا، جب پیدائش ہوئی تو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں محترمہ حنا کہ یہ کیا ہو گیا. بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو وہاں اجازت ہے، لڑکیاں خدمت کے لیے وہاں نہیں چھوڑی جا سکتی. میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے. بڑی پریشان ہو گئی کیونکہ آپ کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی اور بیٹی کا نام رکھا مریم. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ نام رکھا. بڑی پریشان ہو گئی کہ یا اللہ پاک میں نے نظر مانی تھی وہاں وقف کروں گی دین کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، یہاں تو معاملہ خراب ہو گیا. لیکن احباب ذی وقار یہاں پر رب تعالیٰ عز و جل کا ایک اور ارشاد قرآن مجید میں جو موجود ہے وہ نازل ہوا اور وہ کیا تھا؟ لیس الذکر کالانثیٰ، کہ یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے نا اس جیسا کوئی مرد بھی نہیں ہے. ویسے قرآن کی باقی آیات کیا کہتی ہیں کہ مرد میں ڈبل طاقت ہے. الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں وہ افسر ہیں عورتوں پر. مرد طاقتور ہیں، مرد کو ڈبل طاقت عطا فرمائی گئی. لیکن اس آیت میں صرف ایک عورت کے لیے، اور یہ واحد عورت ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے. پورے قرآن میں کسی اور عورت کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا. احباب ذی وقار حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کی والدہ حنا نے کہ یہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ عام نہیں خاص ہے، لہٰذا آپ مطمئن ہو گئے. کچھ عرصہ گزرا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیت المقدس میں وقف جو نظر مانی تھی اس کے مطابق کر دیا گیا. وہاں پر ایک کمرہ آپ کے لیے بنایا گیا. آپ وہاں پر رہتی، صفائی وغیرہ کرتی، مصلی، جائے نماز، جتنے معاملات تھے آپ ان کو کرتی تھیں اور پھر اپنے کمرے میں جا کر عبادت کیا کرتی تھی. یہاں پر مجھے مخاطب ہونا پڑے گا 9th اور 10th کے طلباء سے اور اساتذہ سے، کیونکہ یہاں پر ایک غلطی ہے جو نئی کتابیں اس وقت پنجاب ٹیکسٹ بورڈ نے بھیجی ہیں. ان میں جو سلیبس ہے ترجمہ القرآن کا، وہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام لکھا ہے تو تمام کتابوں میں حضرت مریم علیہ السلام لکھا گیا. تمام کتابوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھا، کتابوں میں لکھا ہے علیہ السلام. تو یاد رکھیں قرآن نے اور فقہائے دین نے جو ہمیں اشارے دیے ہیں ان کے مطابق ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی نبی علیہ السلام کا ذکر آئے تو علیہ السلام، انبیاء کے ساتھ علیہ السلام، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، عنہا یا عنہم یہ لگایا جائے گا.
اور اس کے بعد جو اللہ کے ولی ہیں جب ان کا ذکر آئے تو رحمت اللہ تعالی علیہ ساتھ لکھا جائے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ فقہاء نے یہ خاص کر دیا، تینوں کا مطلب بہترین ہے، مطلب معنی نکالے نا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فائدہ کیا ہوگا کہ میں نام لیتا ہوں حضرت ابراہیم، اب یہ علیہ السلام بھی ہیں اللہ کے نبی، اور رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے صاحبزادے، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے ولی بھی ہیں۔ تو اب سننے والے کو کنفرم نہیں ہوگا کہ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ نبی کا ذکر ہے، صحابی کا ذکر ہے یا ولی کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا 9th اور 10th کی جو کتابیں ہیں ان میں اس کو کاٹا جائے، اوپر لائن لگائی جائے علیہ السلام پر اور ساتھ لکھا جائے رضی اللہ تعالی عنہا۔ احباب ذی وقار واپس آتے ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس کی خدمت پر معمور تھیں، اور اس وقت اللہ کے جو ایک نبی پہلے سے موجود تھے حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور آپ کی عمر بھی اور آپ کی زوجہ کی عمر بھی اب وہ نہیں تھی جس عمر میں اولاد ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ جو بچی ہے، یہ جو بیٹی ہے، کنواری ہے، نام مریم ہے، بیت المقدس کی خدمت کر رہی ہے، اب اس کے لیے رب تعالی عز و جل بے موسم کے پھل بھی عنایت فرما رہے ہیں۔ موسم کے نہیں ہیں تو ان کے پاس آ رہے ہیں، تو آپ نے ان کے کمرے کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی، یا اللہ پاک یہ جو تیری نیک بندی ہے اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو مجھے صاحب اولاد کر دے۔ تو احباب ذی وقار اللہ کے نیک بندوں کے پاس جب دعا کی جاتی ہے تو رب تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ کسی مزار کے پاس جا کر دعا کریں، مسجد میں بیٹھ کر دعا کریں، والد صاحب کی قبر کے پاس جا کر آپ دعا کر سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، میں اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ تو جب مانگیں گے تو حضرت اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پھر اس عمر میں اولاد عطا فرمائی جس عمر میں اولاد کا ہونا میڈیکلی طور پر ناممکن ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار وقت کم ہے، باتیں کافی زیادہ ہیں اس موضوع پر۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہی کمرے میں موجود تھی۔ مختلف روایات ہیں، تفسیر جلالین میں کچھ مختلف روایت ہیں، تو کچھ احادیث کی کتابوں میں مختلف روایات۔ بہرحال ایک روایت کے مطابق آپ اپنے کمرے میں موجود تھیں کہ ایک خوبصورت نوجوان آپ کے کمرے میں آ پہنچتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر جاتی ہیں، جو کہ پاک دامنہ تھیں، نیک تھیں، عفیفہ تھیں، تو جو ہی آپ ڈر گئی تو آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگی کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر وہ جو آنے والا تھا اس نے کیا کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تیرے رب نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ میں تجھے ہبہ کر دوں ایک ستھرا بیٹا۔ اور یہ کون تھے؟ یہ تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ انہوں نے دور ہی کھڑے ہو کر ایک پھونک مار دی، اس سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ واپس چلے گئے۔ احباب ذی وقار یہاں پر قرآن مجید کی جو آیت کا مفہوم ہے، سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ عطا حقیقی طور پر رب تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ حضرت جبریل امین آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، یہ نہیں کہا، کیا کہا کہ میں آیا ہوں، میں تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے بیٹا عطا کروں، میں تجھے بیٹا عطا کروں۔ تو مطلب اللہ نے جب عطا کر دیا تو آگے کس کو دینا ہے؟ یہ بھی اگر اختیار دے دیا تو یہ اختیار ہے، نبیاں انبیاء کے پاس بھی ہے اور اولیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی یہ والے اختیارات موجود ہیں۔ احباب ذی وقار حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان بھی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ آپ کے ہاں پیدائش ہونے والی تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کسی کو ابھی تک نہیں بتائی تھی،
آپ باہر ایک باغ کی طرف چلی جاتی ہیں، ایک درخت کے ساتھ پریشان ٹیک لگا کر بیٹھی ہیں، رب تعالیٰ عز و جل کے حکم کے ساتھ بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، شادی نہیں ہوئی، عورت کم باری ہے، بیٹا پیدا ہو گیا۔ جب بیٹا پیدا ہو گیا، معاشرے کو کیا جواب دیا جائے گا، اس حوالے سے پریشان تھی۔ احباب ذی وقار حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر اپنے بیٹے کو لخت جگر کو اٹھایا اور لے کر بستی کی طرف چلی گئی۔ جب بستی بیت اللحم میں تھی اس وقت موجود، آپ جب بستی میں پہنچتی ہیں تو لوگوں نے وہی جو معاملہ ہونا تھا وہی شروع ہو گیا، طعن و تشنیع شروع کر دی، ملامت شروع کر دی، الزامات لگانے شروع کر دیے۔ کوئی کہتا ہے تمہارے ابا عمران تو بہت اچھے تھے، تمہاری والدہ حنا تو بہت اچھی تھی، اے مریم تو نے کیا کر دیا؟ احباب ذی وقار حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگوں کی طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں، سخت ترین باتیں کی جا رہی ہیں، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا تم جواب لینا چاہتے ہو تو اسی سے جواب لو، اسی سے پوچھو۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم اس سے کیا پوچھیں، اس کی عمر ہی کیا ہے، یہ تو بول سکتا ہی نہیں ہے۔ احباب ذی وقار آپ نے کہا پوچھو تو صحیح۔ جب لوگوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ایک بیان شروع کر دیا، ایک تقریر شروع کر دی۔ فرمایا قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلی بات، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائیوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی یہ ارشاد فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کوئی خدا نہ کہے، مجھے کوئی رب نہ کہے۔ کیونکہ بعد میں لوگوں نے کہا تو اللہ کے نبی کے کلام میں حکمت ہے بہت زیادہ کہ پہلا جملہ، پہلا لفظ یہ تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو آج کے دور میں عیسائی بھی ایک قسم کے نہیں ہیں، مختلف اقسام کے ہیں۔ ایک قسم کے عیسائی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہو گئے اہل کتاب، لیکن اس کے اندر جو ان کے فرقے بنے وہ مشرک ہو گئے، کیونکہ کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں دو خدا ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو جب خدا بنایا تو یہ کافر ہو گئے، یہ اہل کتاب نہیں رہے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد تیسرا ایک اور ان کا گروہ بن گیا، ان کا ہے عقیدہ تثلیث کا۔ تثلیث وہ عقیدہ کیا ہے کہ تین خدا ہیں، اللہ بھی خدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدا ہے۔ وہ تین خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی مشرک اور کافر ہو گئے۔ وہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اہل کتاب بھی ہم ان کو نہیں کہہ سکتے۔ احباب ذی وقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے، آپ کے اس کلام سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کبھی کبھار انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں نا یہ فکس ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم انسان ہیں کہ دو کان ہیں، ناک ہے، آنکھیں ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس طرح ہی خلقت ہو سکتی ہے۔ لیکن نہیں جناب، ہاں بندہ اس سے تھوڑا سا سوچ کے جائے گا جی جانور جو پیدا ہوئے ان میں بھی یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہیں، تو تب وہ کھاتے بھی ہیں، پخانہ پیشاب بھی کرتے ہیں، سونگتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن احباب ذی وقار اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ رب تعالیٰ عز و جل کی اگر آپ تخلیق کو دیکھیں، کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے نا کہ بغیر ماں باپ کی کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی؟ اس کی مثال حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ کوئی بندہ یہ سوچ سکتا تھا کہ باپ کے بغیر کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا؟ تو یہاں یہ مثال ارشاد فرما دی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کان نہ ہو تو سن نہیں سکتے؟ احباب ذی وقار بے شمار قسم کے حشرات ایسے ہیں، کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جن کے کان ہے ہی کوئی نہیں، لیکن کان نہ ہونے کے باوجود وہ سنتے ہیں،
اور ان کا سینسر سسٹم پیٹ پر لگا ہوا ہے. وہ جب رینگتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کس سائڈ سے کوئی چیز آ رہی ہے، کتنی دور ہے، کتنی سپیڈ سے ہے. آپ جب خلقت کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے کچھ ایسے جانور بھی موجود ہیں جو آدھا سو جاتے ہیں آدھا جاگتے ہیں. الو کو آپ اگر ملاحظہ کریں، الو کے متعلق پڑھیں، ہم سوچتے ہیں کہ 50-50 سونا جاگنا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہوگا. لیکن الو کی خلقت ایسی ہے، اس کی پیدائش ایسی ہے کہ وہ آدھا سوتا ہے آدھا جاگتا ہے. حکمت ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کی. بالکل اسی طرح کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھیں گے تو اس میں بے شمار خلقت کے انداز ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل. احباب ذی وقار، یہاں ایک نشانی یہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک دن کا بچہ بول نہیں سکتا. رب تعالیٰ جب چاہے تو ایک دن کا بچہ بھی بولتا ہے. تو احباب ذی وقار، آج بھی یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں. آج بھی اگر ایک بندہ سے سوچتا ہے نا کہ میں مدینے نہیں جا سکتا، میری تو اتنی کمائی نہیں ہے، میں تو اتنے پیسے نہیں کماتا، تھوڑی سی مزدوری ہے، ہفتے کو لے کے آتا ہوں، ہفتے بعد میری مزدوری ملتی ہے اور وہ 3 دن میں ختم ہو جاتی ہے، باقی 3 دن تو مشکل سے گزرتے ہیں، میں مدینے جانے کا تو سوچ ہی نہیں سکتا، میں حج کا سوچ ہی نہیں سکتا. احباب ذی وقار، اپنے آپ کو پاک کیجئے، اپنے آپ کو نمازی بنائیے، اپنے آپ کو باادب کیجئے، پھر رب کی بارگاہ میں جھک جائیے، پھر رب سے مانگنا شروع کیجئے. پھر رب تعالیٰ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہاں سے رزق آ رہا ہے اور کیسے میں دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہوں. پھر مدینہ طیبہ کی بھی سیر ہو جائے گی، زیارات ہو جائیں گی، بندہ حج بھی کرتا ہے اور صدقہ زکوٰۃ خیرات بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. ناممکن نہیں ہے، لہٰذا اس طرف کوشش کیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید کیا ارشاد فرمایا؟ آتانی الکتاب. پہلا فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا کوئی بندہ مجھے خدا نہ کہے. دوسری بات آتانی الکتاب، اسی وقت بتا دیا اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، ابھی نازل نہیں ہوئی، دے دی ہے، وہ نازل ہوگی تدریجاً، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ میری طرف بھیج دے گا. اس کے بعد جی وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے. بچپن میں ہی آپ یہ چیز ارشاد فرما رہے ہیں اور اس میں بھی حکمت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا، وہ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا 2022 23 24 کچھ ممبر پر بیٹھنے والے ان پڑھ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ کے نبی کو تو علم اپنے نبی ہونے کا بھی کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کو تو 40 سال کی عمر میں جا کے پتا چلتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو لہٰذا اس چیز کا جواب سورہ مریم میں رب تعالیٰ عز و جل کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، بلکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پیدائش سے پہلے کیا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی نبی منتخب ہو چکے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہمارے سنت. وقت بھی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. احباب ذی وقار، آخری ایک چیز جو بڑی ضروری تھی، میں اسی کی طرف ڈائریکٹ جا رہا ہوں کہ آج کل یہ جو کرسمس ہے اس میں مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں. سب سے پہلے لفظ مبارک کا معنی یاد رکھیں. مبارک لفظ کا معنی ہوتا ہے اللہ برکت عطا فرمائے. کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہم کہتے ہیں مبارک ہو جناب، یعنی اللہ اس میں برکت دے. شادی ہوئی مبارک ہو جناب، مطلب کیا ہوگا؟ اللہ برکت دے. تو یاد رکھیے یہ جو معاملہ ہے نا کہ لوگ کہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور بیٹے کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو مجھے آپ بتائیں کیا مبارک دینا جائز ہوگا یہاں پر؟ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جناب. آپ قرآن مجید سورہ اخلاص میں کیا ارشاد ہے؟ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اس کے ہاں کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. تو احباب ذی وقار یہ مبارکباد دینا سمجھ لیجئے اگر ایک صورت میں تھوڑی سی جائز ہے، تھوڑی سی 5% کر لیں آپ. وہ کیسے جائز ہے کہ بندہ صرف یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کی مبارک، بس یہ
اور وہ بھی میں نے 3 فرقے بتائے ہیں مشہور عیسائیوں کے، ان میں سے ایک ہے، اور اس کی تعداد اگر آپ چیک کریں نا، انٹرنیٹ سرچ کریں تو 5% بھی نہیں ہے۔ وہ عیسائی جو اللہ کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی ہی مانتے ہیں، معبود یا خدا نہیں مانتے، ان کی صرف 5% بھی پوری تعداد نہیں ہے۔ تو اب جب اکثریت ان کی اللہ کا بیٹا کہہ رہی ہے تو اس صورت میں مبارکباد دینا ناجائز، حرام اور کفر ہوگا۔ ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ آج کل ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں یہ جاتے ہیں، جا کر کرسمس کی پارٹیوں میں بیٹھتے ہیں، کیک بھی کاٹتے ہیں، مبارکبادیں بھی دیتے ہیں، اور ان جیسا لباس پہن کر ان سے رواداری کا بھی وہ شو بلڈ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس کے بارے میں سن لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم یوں کرتے ہیں نا، رل مل کے چلتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیا کریں، ہم آپ کے رب کی پوجا کیا کریں گے، ہم کبھی کبھی روزے رکھ لیا کریں گے، آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ وہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں نا، یہ شغل میلے والے، تو اس میں شرکت کریں، تو رل مل کے جو ہے نا رواداری والا نظام چلاتے ہیں۔ تو احباب ذیوقار، نبی کریم علیہ السلام سے سیانا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، دین علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو اس میں مبارکباد دینا، ان کے ساتھ شرکت کرنا، یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ فیس بک پہ ہمارے کئی ایسے نوجوان دوست ہیں، پتہ ہمیں ہوتا کوئی نہیں کہ ہم کیا شیئر کر رہے ہیں، تو ہم ٹکا ٹک وہ بٹن دبا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ تو ایسا ہمارا سیاسی رہنما جو اس طرح کے کام کرتا ہے، خدا را اس کو ووٹ نہ دے۔ ووٹ کا مطلب ہے کہ یہ بندہ صادق ہے، امین ہے، یہ نیک ہے، یہ ملک و قوم کی اور دین اسلام کے لیے اچھا کام کرے گا، ہم یہ چیز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے جلسے میں نعرے لگانا، جب ایک بندہ ہے ہی مشکوک الاسلام، اس کے اسلام کے بارے میں کنفرم ہے ہی نہیں کہ یہ سچا مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ اگر وہ ہندوؤں کی دیوالی ہے ادھر چلا جائے گا، اگر عیسائیوں کا تہوار ہے، یہودیوں کا تہوار ہے تو ادھر چلا جائے گا۔ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں ووٹ ملے۔ تو احباب ذیوقار، میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام احباب سے کہ ایسے کسی بھی معاملے میں آپ شریک نہ ہوں۔ رب تعالیٰ عز و جل جو ہم سے پہلے غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما دے، آمین بجاہ النبی، آمین۔ سنت ہدایت۔